वरदा ने बमुश्किल अपने लब बोलने के लिए वाह किए तो मूसा की जेब में पड़े मोबाइल ने बिस शुरू कर दिया। वरदा पर एक मुंतज़िर नज़र डालकर फ़ोन की स्क्रीन घुमाकर वरदा को दिखाया। डैड है आपके, बात करनी है उनसे, मैं उनकी कॉल रिसीव कर लूँ। वरदा ने मुंह बसोरते हुए इस बात में सर को जंबिश दी। सलाम दुआ के तबादले के बाद हाल अहवाल का सिलसिला और फिर खासुल खास वरदा के बारे में तंबीह का सिलसिला शुरू हो गया। मूसा का अंदाज़ बयान नहायत मौदबाना था, जैसे आज से 5 साल पहले था, लेकिन फिर भी वरदा को मरोड़ उठ रहे थे। मुंह के ज़ाविये हर गुज़रते लम्हे के साथ बदल रहे थे। देखो बेटा, इसको मैंने उसकी माँ की वफ़ात से लेकर आज तक उंगली का छाला बना कर रखा है। बहुत नाज़ुक में पली है, अगर कभी कोई भूल चूक कर जाती है तो बर्दाश्त करना, हिकमत से काम लेना। इसको भी वक्त लगेगा पाकिस्तान में हर नई चीज़ को अपनाने और अपने आप को उसमें डालने में। बेटा, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैंने 5 साल पहले तुम्हें अपनी बेटी सौंपी थी। फिर वक्त और हालात के साथ साथ हमारे गिरदोनवाह में और ख़ासकर वरदा की सोच में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है, जिनके बायस ढेर सारी गलतफहमियों ने जन्म ले लिया है। मूसा फ़ोन कान से लगाए वरदा से मज़ीद दूर होकर खिड़की के पास चला गया, जबकि वो उसकी पुश्त को घूर रही थी। मैसना सा ना हो तो पता नहीं कैसी अजीब ज़हनियत का मालिक है। अंकल, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, सब खैरियत है। अगर आपने मुझे अपना बेटा बनाया है और अपने जिगर का टुकड़ा मेरे सुपर्द किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या सआदत की बात हो सकती है। अंकल, वरदा को मेरी तरफ से कोई अजियत नहीं पहुंचेगी। वरदा वैसे ही रहेगी जैसे आपके पास रहती रही इंशाअल्लाह। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस हम दोनों को आपकी दुआओं की तलब रहेगी। अंकल, आज तो एक और कमाल हो गया। आज तो नाश्ते में वरदा ने अंडा पराठा नोश किया है। वाकई? जी अंकल। यार, उसने तो कभी बारी नाश्ता ज़िंदगी में नहीं खाया है। जूस और स्मूदीज़ उसका पसंदीदा नाश्ता था। बस अंकल देख ले, वरदा पर अभी ही पाकिस्तान का रंग चढ़ने लगा है। मूसा ने खिड़की से घूमकर वरदा को मानी खेज नज़रों से देखकर शरारत से एक आंख दबाई। वरदा ने भी पास पड़ा सैंडल मूसा की तरफ फेंका, जिसको उसने बड़ी महारत से एक हाथ में कैच कर लिया। अंकल, पहले आप वरदा से बात कर लें, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। वैसे भी मैं सोच रहा था कि ये हफ्ता छुट्टी पर हूँ, तो कहीं घूमने फिरने चलते हैं। दूसरा जूता भी हवा में लहरा दिया गया, मगर हमलावर से ज़्यादा बचा करने वाला चौकन्ना था। फ़ौरन लपक कर दूसरे सैंडल को भी कैच कर लिया। जी अंकल, वरदा बिल्कुल इधर ही मेरे साथ है, अभी बात करवाता हूँ। फ़ोन पकड़ाते हुए वरदा का हाथ दबाना ना भूला, जिसको उसने जवाबी कार्रवाई में मुंह पर हाथ फेर कर पहले से मुतनव्विह कर दिया। अरे नहीं डैड, ये तो ना बोले। पहले आप बोल रहे थे कि बस मीटिंग निपटा कर फ़ौरन वापस आ जाऊँगा, और अभी मज़ीद हफ्ते कैसे लगेंगे डैड? मैं अभी से आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरे नहीं मेरी गुड़िया, अभी तो आपने मूसा के साथ दिल लगाना है। बाहर घूमो फिरो, खाओ पियो और अपने मुल्क के कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों में जाओ। मूसा सामने बैठा वरदा की मजबूर हालत पर मुस्कुरा रहा था। लो देती मानी खेज नज़रों के ताक़ुब में वरदा के जवाबी हमले इसके सही लते ले रहे थे। कभी वो आंखों को बेंगा करके उसको देखती तो कभी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती। मूसा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो रही थी। आखिर तंग आकर वरदा उसके सामने से उठकर कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़े पर लगा लॉक खोलने लगी। चाबी गायब थी। डैड, मैं आपको कल फ़ोन करूँगी। सॉरी डैड, मेरे फ़ोन की बैटरी कल से मुर्दा हो चुकी है, इसलिए आपको कॉल या टेक्स्ट नहीं कर पाई। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय। फ़ोन बंद करते ही फंकारना शुरू कर दिया। चाबी लाओ, किधर है? वरना तुम्हारा फ़ोन अभी के अभी पानी के जग में डबो दूंगी। हिम्मत है तो डबो कर दिखाओ। हिम्मत? बड़ा आया हिम्मत वाला, आजमा लो। ब्लैक बेल्ट हूँ, नेंचिंग ओरिएंटल कराटे और डीन फॉर्म हूँ गालिबन। हो जाए फिर लगे हाथ तो एक और बाजी। दबीस कालीन बेचा है इधर, वैसे भी ज़ख्मी होने के चांसेस बहुत कम है। वरदा ने मुंह चिढ़ाया। अंकल ने तो मुझे यही बताया था कि मेरी वरदा किक बॉक्सिंग में भी महारत रखती है। आओ दोनों दाव पेच लगाते हैं।
دیکھتے ہیں کس میں زیادہ صلاحیت ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری صلاحیت کو جانچنے کا، لہٰذا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے آپ نے پہلے ہی کب دیا ہے؟ کتنے گھنٹے تو سکڑ کر صوفے پر خوار ہوتا رہا ہوں۔ موسیٰ نے دکھی دل سے دل کی بڑاس نکال لی۔ میں تمہیں خوب سمجھتی ہوں، سب بہانے ہیں تمہارے بس مجھے زج کرنے کے۔ دیکھو یہ پورا ہفتہ میں گھر پر ہوں، لہٰذا اپنا خون نہ جلاؤ، بلکہ پرامن ہو کر اپنے گھر کو بسانے کے نئے نئے طریقے سیکھو۔ شادی کے یہ دن دوبارہ لوٹ کر توڑی آئیں گے، پھر آپ بچوں اور گھر گرہستی میں مشغول ہو جاؤ گی۔ موسیٰ نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ وردہ غصے سے صوفے کے پاس کڑی بلکاتی کا رہی تھی۔ اگر نہیں سیکھتے تو پھر انکل کو کال ملانا کون سا اتنا مشکل ہے؟ بس واٹس ایپ کھولو، لسٹ میں نام ڈھونڈو اور ہلکا سا دباؤ تو فون کان سے لگا لو، اور اگر فون کان سے لگانے کی طاقت بھی نہیں ہے تو صرف زبان ہلا کر اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیج دو۔ بس اتنا سادہ سا تو مرحلہ ہے سارے کا سارا۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری، دل سے نکال دو یہ ساری گیدڑ ببکیاں، کسی اور کو دینا، بلکہ اسے سناؤ جا کر جس کے لیے صبح ہر چیز سے بے خبر تڑپ رہے تھے اور بار بار اس کے لیے دل جلا رہے تھے۔ موسیٰ کا پلک گیر کہا پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ کتنی کیوٹ لگ رہی ہو، ایسے روایتی بیویوں کی طرح، جیلس ہوتے ہوئے۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی؟ اچھا تو پھر میں اسی کے پاس چلا جاؤں جس کے لیے صبح پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ کان لگا کر سنا بھی ہے۔ ٹاہ کر کے پون دیوار پر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ موسیٰ نے لپک کر وردہ کی کلائی تھام لی۔ بیگم صاحبہ غصہ تھوک دے، کیوں خواہ اپنی توانائیاں فضول چیزوں پر لگاتی ہیں؟ ابھی کچھ دن دے آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ نیور، کبھی بھی نہیں۔ موسیٰ سکندر خان: وردہ ابھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا، بس خاموشی سے میری بات سنو اور سمجھو پلیز۔ موسیٰ نے وردہ کو کندھوں سے پکڑ کر کمرے میں پڑے صوفے پر لا بیٹھایا۔ مجھے صرف 10 منٹ دو اور تسلی سے میری بات سنو، آخر میرا قصور تو بتا دو اوڑیل حسینہ۔ کیوں اتنی نفرت جمع کر رکھی ہے اپنے نازک سے دل میں، وہ بھی صرف اور صرف موسیٰ سکندر خان کے لیے، جسے آپ کو اپنی سر آنکھوں پر بیٹھانا چاہیے، نہ کہ ہر وقت کی زہریلی نگاہوں کے حصار میں رکھتی ہے۔ موسیٰ شیرینی لہجے میں ہم کلام تھا: موسیٰ تم ایک خود غرض انسان ہو اور مجھے خود غرض لوگ زہر سے بھی برے لگتے ہیں۔ بس ایک ہی برائی ہے میرے میں، نہیں اور بھی بہت ہے، ابھی میرے دماغ میں صرف یہ والی برائی آئی ہے۔ وردہ اصل بات ابھی بھی چھپا گئی، شاید اس میں اس راز کو فاش کرنے اور اپنی زبان پر لانے کا حوصلہ ابھی بھی نہیں تھا۔ موسیٰ نے رکا ہوا سانس باہر خارج کیا: چلو آپ ساتھ ساتھ بتاتی رہنا اور میں ان غلطیوں کو سدھار لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تم نے صرف اپنا سوچا، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وردہ میں نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی پورے 5 سال آپ کو دیے ہیں۔ میری تمام تر سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہوتی تھی اور ہے۔ پا لینے کی خواہش سے زیادہ کو دینے کا خوف حاوی ہے، نہ جانے کون سی نئی سوچ پہلو تہی کر کے منظر بدل دے گی۔ اپنی آوارہ سوچوں پر بے اختیاری کا قفل نہ لگایا تو ڈکیتی شرطیہ ہے، بقول کسی شاعر کے غرض کیا ہے: نظر انداز مت کرنا سمجھ کر ادنا چنگاری، یہ شعلہ بن بھی سکتی ہے، جلا سکتی ہے محلوں کو۔ وردہ نے تب کر منہ کے زاویے بدل کر موسیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کے دروازے پر نظریں ٹکا دی۔ وردہ آپ کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ پورے 5 سال آپ کا انتظار کیا ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میرے سے ماضی میں کچھ کوتاہیاں لاعلمی میں ہو گئی ہیں تو معافی مانگنے کا حق بھی تو رکھتا ہوں نا، ازالہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم انسان کس زمرے میں آتے ہیں؟ موسیٰ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہتی، تمہارے وعدے کے مطابق 10 منٹ گزر چکے ہیں، دروازہ کھولو، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میں نے باہر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ موسیٰ نے غم سے چور چہرہ اوپر اٹھا کر وردہ کو دیکھا: ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہو، لیکن اس حلیے میں نہیں۔
کتنے ملازم ہیں جو گھر کے اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں بھی ان کے ساتھ ملازمت شروع کر دوں؟ نہیں، ملازمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے لباس پر تھوڑی توجہ دے دے تو میرے اوپر آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ کیا ہوا ہے میرے لباس کو؟ تنگ نظر انسان، اب میرے لباس میں بھی کیڑے نکالو گے؟ کیڑے ابھی تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن قبر میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ موسیٰ نے وردہ کو سمجھانے کے لیے جہری لی اور بتاتا چلوں، یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ ادب اور اخلاق ہے، حیا عورت کا زیور ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا معافرت کرنے والا مہربان ہے۔ اس کی بہترین مثالیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں۔ وردہ وہ لوگ بزرگ بندے ہیں، کچھ تو خیال کرو یار، ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا سر ڈھانپ لو، ڈھیلے ڈالے لباس پہن کر نکلو پلیز۔ کمرے اور گھر کے اندر آپ جو مرضی پہنو، میں کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن جب باغیچے میں جاؤ تو پلیز ایسے ہولیے میں مت جانا۔ میرے ساتھ جو مرضی بدلہ لینا ہے اس کمرے میں لے لو، لیکن کسی ملازم کے سامنے ایسے رویہ نہ رکھنا پلیز۔ دیکھو وردہ، میں یہ سب باتیں آپ کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں ایک وقت تھا جب مجھے بھی ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے بھی مقصد حیات معلوم نہیں تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے مجھے ان تمام احکامات کی سمجھ ہے، اور میں چاہتا ہوں جو ہستیاں میرے دل کے قریب ہیں وہ میری اس سمجھ بوجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ موسیٰ نہایت نرمی سے وردہ کو مخاطب کیے ہوا تھا، جبکہ وردہ نہایت بیزار شکل بناتے ہوئے صرف گردن جھٹک رہی تھی۔ بس ختم ہو گیا ہے تمہارا لیکچر یا مزید باقی ہے؟ اگر تمہیں اپنے اشاروں پر ناچنے والی چاہیے تھی تو کوئی ادھر سے ہی ڈھونڈ لیتے، میرے پیچھے کیوں پڑے رہے ہو؟ آپ کے پیچھے اس لیے پڑا رہا ہوں کیونکہ